آمدی رمضان گئے، مرحبا صدمے غبا پھر آمدی رمضان گئے، کھل اٹھے مرجا دل کھل اٹھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل اطاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں چہرہ نیوز کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن فضان رمضان۔ ناظرین اکرام، آج 18 رمضان المبارک ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ 17 رمضان المبارک کے دو موضوع تھے، ایک صحابہ اکرام کی محبت یعنی جنگ بدر کا واقعہ، اور دوسرا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق۔ کل کا سلسلہ ہمارا ان کے متعلق تھا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آج 18 رمضان المبارک کے دن ہم جنگ بدر جو 17 رمضان المبارک کو ہوئی اس کے متعلق اور صحابہ اکرام کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، اس کے متعلق اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ احباب چہرہ نیوز کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے۔ ایک بریک کے بعد ہم اپنے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں علامہ محمد عمران اطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ کل ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے متعلق گفتگو کی تھی، تو آج کل کے دن کے حوالے سے ہی صحابہ اکرام کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، دین اسلام کے ساتھ محبت، اس کے متعلق آج ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا جو پیمانہ بتایا ہے نا، وہ حضور کی محبت کو بتایا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، پھر محبوب کی چوکھٹ پہ جھکنا پڑے گا، محبوب کو ماننا پڑے گا، ایسے نہیں کام بنتا۔ شیطان اتنا بڑا عبادت گزار کہ اس جیسا آج کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے چپے چپے پہ عبادت کی ہے اس شخص نے، اس بندے نے، لیکن اس کو مردود کر دیا گیا۔ کیوں؟ ایک نبی کے سامنے بولا، کہا میں تے تو انہوں نہیں مننا، نہیں میں تے نہیں مننا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی حضرت کچھ لوگ کہتے تھے بھائی ہم صرف اللہ کو مانیں گے اور اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اور اس سے مدد مانگے کہ وہ ہمیں سب کچھ دے گا، محبت بھی اسی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا، محبوب ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر میری محبت اپنانی پڑے گی، میری محبت اپنانی پڑے گی۔ مالک تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ پہنچے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر رب تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، ان راہوں پہ چلو گے تو رب تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب صحابہ کی زندگیاں ہم مطالعے میں لا کر کے دیکھیں، سیر حدیث کی ساری کتابیں سامنے رکھیں اور عشق کی اینک لگا کر کے محبت کے ساتھ پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ جو صحابہ نے داستان رقم کی، آج کفار بھی اشش کر اٹھتے ہیں، آج وہ بھی پریشان ہیں، انگشت بدندام ہیں، عقل ان کی بھی نہیں کام کر رہی کہ ایسا بھی کوئی عقیدت مند ہو سکتا۔ تو یہ جنگ بدر کے حوالے سے ماشاءاللہ کتنا پیارا واقعہ، اور آج ہماری ایک تربیت کا سماں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی میرے صحابہ مشورہ تو کیا کرنا چاہیے، تو پھر کسی نے یہ نہیں کہا محبوبہ واپس چلے جاتے ہیں، جنگ میں کیا رکھا ہے، ہاں جی امن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو کسی نے صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک جگہ کا نام لیا, کہا یا رسول اللہ میں ادھر کبھی گیا نہیں ہوں, مجھے پتا نہیں ہے کہاں ہے, لیکن یا رسول اللہ اگر آج آپ کہیں گے نا یمن سے لے کر کے وہاں بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کے امتیوں جیسے نہیں ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا تھا آپ لڑو اور آپ کا خدا جانے, ہم تو نہیں آنے والے. یا رسول اللہ ہم ویسا نہیں کہیں گے. حضور نے فرمایا اور کچھ مشورہ دو. تو ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم آج اگر آپ کہیں گے نا سمندروں میں گھوڑے ڈال دو تو محمد عربی کے غلام اس سے بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے. سبحان اللہ. اور وہ طریقت کی, وہ محبت کی داستان رقم کی 313 پہ مشتمل قافلہ, اور کوئی زیادہ ساز و سامان بھی نہیں ہے. 2-3 گھوڑے ہیں, 100 کے قریب اونٹ ہیں. تلواروں کے بارے میں نے پڑھا 8 تلواریں تھیں حضرت, کوئی کسی کا دستہ نہیں تھا, کوئی زہر میں بجھنے والی تھی, کوئی کس طرح تھی, لیکن وہ سارے جس کے ہاتھ میں نہیں تھی انہوں نے وہ وہاں سے ڈنڈے اٹھا لیے تھے کہ ہم نے جا کے لڑنا ہے. نہ کوئی زیرہ, نہ کوئی کھانے کا سامان, کوئی نہ پینے کا سامان, لیکن محبت رسول ان کے اندر موجود تھی. پھر تاریخ نے وہ واقعہ بھی نقل کیا کہ کیسی انمولی داستان رقم کی محمد عربی کے شعروں نے. اس دن کو بھی اللہ رب العزت نے یوم فرقان کہہ کے پکارا ہے کہ اس دن کو بھی میرے مالک نے کہا کہ وہ دن یادگار ہے. آج بھی حضرت میں ان کے نیوز یورپ کے دیکھتا ہوں تو اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بدر جیسی ہمیں کائنات تک, آخری قیامت تک ہمیں کوئی مثال نہیں ملے گی. تو یہ ایک پیارا ہمارے ذہنوں میں کنسپٹ ڈالا گیا ہے, جنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا مسئلہ بنا تو پھر مسلمان نکلے ہیں, اور پھر مسلمانوں نے وہ جنگ فتح کی, اور اس دن کو آج ہم یوم بدر کے نام سے جانتے ہیں. اور کائنات میں خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے بڑی فضیلت والے صحابہ ہیں وہ بدری صحابہ ہیں. تو اللہ رب العزت, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے, تو ادھر کفار کا لشکر وہ کتنا تھا؟ وہ 950, اور پھر ابو سفیان آیا تو 1000 کے لگ بھگ ہو گیا. تو ان کے پاس تو جناب تلواریں بھی مکمل تھی, کھانے کا سامان تھا. وہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتے نا تو 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے. ان کے ساتھ کنجریاں بھی تھی, گانے والیاں بھی, طائفہ بھی تھی, ساری چیزیں موجود تھی, لیکن ان کا گھمنڈ ان کو لے گیا. تو جو بدر کا سامان ہے وہ آج بھی میرے ذہن میں آتا ہے تو عقیدت سے سلوٹ پیش کرنے کا دل کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے حضرت اس دن پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تو صحیح ابو جہل کہاں ہیں. تو صحابہ نے کہا جی کیا کرنا ہے ان کو, تم نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سنا ہے ابو جہل ہمارے حضور کے خلاف بکواس کرتا ہے, تو اس کو ہم نے اس دنیا سے مٹانا ہے. تو پھر آپ جو جس صحابی سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا وہ رہا ابو جہل. تو پھر وہ لپکے اور اس کے ٹکڑے کر کے کہنے لگے او کم بخت, تو ہمارے حضور کے خلاف بھونکتا تھا. تو ان چھوٹے بچوں نے جب جذبہ دل میں آ جائے تو پھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, تو انہوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور اس کم بخت کو واصل جہنم کر دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس چیز کو اپنے ذہنوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. جب سے ہم نے صحابہ کی سیرت کو چھوڑا ہے تب سے ہم ذلت کے وہ سرانے پہ کھڑے ہو گئے ہیں. آج جو بندہ ہم سے بات کرتا نگاہیں نیچی کرنی پڑتی ہے. نور الدین زنگی کو نہیں کرنی پڑتی تھی, صلاح الدین ایوبی کو نہیں کرنی پڑتی تھی, محمد بن قاسم کو نہیں کرنی پڑتی تھی, صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی کو نہیں کرنی پڑتی تھی, شہاب الدین غوری کو نہیں کرنی پڑتی تھی, کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہمیں چھوٹا سا مسئلہ منوانا ہونا تو حضرت سالوں لگ جاتے ہیں, لیکن قلم آگے سے پیچھے نہیں ہوتی. ہمارے ادارے آگے پیچھے پڑے ہیں جناب, کوئی بات نہیں کرتا. کوئی کسی کے نواز شریف کے خلاف کوئی بات کر دے تو پیمرا چیخ چیخ کے بولتا ہے, لیکن کوئی صحابہ کرام کے خلاف بکواس ہو, ختم نبوت پہ کوئی بات کر رہا ہو تو پھر پیمرا بھی چپ ہے, پورے حکمران بھی چپ ہے. وہ ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے ننگی چادر تان کے سو گئے, اور ننگی چادر تان کے سو گئے,
اور مالک چور پہچان کے سو گئے، اور مالک چور پہچان کے سو گئے تے لٹن والے رج کے لٹیا، تے لٹن والے رج کے لٹیا، تے جاگن والے جان کے سو گئے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ان کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان کے طریقے پہ عمل کرنے کی۔ یورپ کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یورپ پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں، ہم مغرب کی تہذیب پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہماری مشرق کی تہذیب محمد عربی کے قانون کے مطابق ہے، ہم پاکستان کے آئین کو سلوٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کو نہ لبرل بنانے دیں گے نہ سیکولر بنانے دیں گے۔ ہمارا پاکستان کل بھی رسول اللہ کا نام الاپنے والا تھا اور آج بھی رسول اللہ کا نام۔ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو لبرل بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے یہی بات آخر میں کہوں گا کہ سچ سچ دس، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ 70,000 بہنیں ہم نے اپنی قربان کی ہیں، ہندو اور سکھ اٹھا کر کے لے گئے تھے، اور وہ ساری زندگی مولانا سکھ جنتی رہیں، ہندو جنتی رہیں، اور رات کو وہ کمروں میں بند ہو کر کے دیواروں کے ساتھ اوٹ لگا کر کے وہ کہتی تھی اب نور الدین زنگی نہیں آنا، اب صلاح الدین ایوبی نہیں آنا، اب محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنے، اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا، اب بہن کی چادر بچانے اس نے نہیں آنا۔ وہ ساری زندگی یہ کہتی، یہ جو لٹیرے آج بیٹھے ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، کل شہیدوں کا لہو بھی ان سے پوچھے گا۔ تو وقت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے اور حضور کی زندگی کو اپنے ذہنوں میں، اپنے قلوب میں، اپنے بچوں کے ساتھ بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی، ہوتی رہے ثنا میرے آقا تیرے حسن و جمال کی، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، وما توفیق الا باللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ علامہ صاحب نے ہمیں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے چند واقعہ سنائے، جس میں 2 ننھے شہزادوں کا واقعہ بھی ہے، معاذ اور معوذ، یعنی ان دونوں ننھے شہزادوں نے ابو جہل کو کس طرح قتل کیا، کیونکہ ابو جہل پیارے آقا علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کے واقعات سنانے چاہیے، ان کے متعلق بتانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی دین اسلام کے مطابق ہو، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی دین اسلام کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھتے رہیے چہرہ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ کل ہم اپنے اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔